نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی آخر الزمان، مکین گنبد خضرا، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا تھا. آج سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا. اور اس ذکر کو جو انسان کے اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے اس دنیا کی زندگی میں 4 تعلقات ہیں، اور پھر جو ہر ایک تعلق ہے اس کے الگ الگ حقوق ہے. انسان کا اس دنیا میں جو سب سے پہلا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. انسان کا اس دنیا میں جو سب سے پہلا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور پھر اس تعلق میں کچھ حقوق بھی ہیں، اور دوسرا تعلق ہر انسان کا اس دنیا کی زندگی میں اپنی جان کے ساتھ ہے. ہر ایک کا تعلق اپنی جان کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور تیسرا تعلق ہر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے.
اور پھر اس تعلق کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور چوتھا تعلق ہر انسان کا، یہ جو کائنات ہے نا اس کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ جو چاروں تعلق ہیں، ان چاروں تعلقات کو ہم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ چاروں حق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اکٹھے ادا کر دیے تھے۔ اب ان چاروں حقوق کی جب تھوڑی تھوڑی وضاحت ہم سنیں گے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ تو پہلا تعلق جو ہر انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب ہر انسان کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہر انسان اللہ کی توفیق سے اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی عبادت بجا لاتا ہے۔ جو کچھ اس نے اپنے بندوں پر فرائض عائد کیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، بندہ ان احکامات کے مطابق اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور یہ بندگی تقریباً ہر مسلمان، ہر انسان کرتا ہے۔ ایک بندگی وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہر مسلمان، ہر انسان کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر ایک اللہ کی بندگی ہے، اعلیٰ درجے کی۔ وہ کون سی عبادت اور بندگی ہے کہ بندہ جب اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا، اس کا دل گھٹن محسوس نہیں کرتا کہ یہ کن چیزوں کے اوپر میں عمل پیرا ہوں، اس کا دل بوجھل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو اعلیٰ بندگی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا سیوا ہے، جو صالحین کا سیوا ہے، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں مگر ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ نماز پڑھتے ہیں نا فرض، اس کو اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ قرض سمجھ کے نہیں پڑھتے، یعنی ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ یہ تو اعلیٰ بندگی ہے۔ ایک وہ بندگی ہے اللہ کی، ایک اللہ کی وہ عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک اعلیٰ عبادت اور بندگی ہے جو صالحین کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ کرتے ہیں، اور ایک اعلیٰ بندگی سے بھی کمال کی بندگی ہے، اور اس کمال کی جو بندگی ہے
وہ جو کمال بندگی ہے وہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی جو شخصیت ہے اس میں نظر آتی ہے۔ اس کو سمجھے، ایک وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے جس کو ہم عام لوگ کرتے ہیں، ایک اللہ کی وہ عبادت اور بندگی ہے جس کو صالحین کرتے ہیں، نیکوکار کرتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک بندگی کا کمال ہے، اور وہ کمال کیا ہے کہ بندہ منشاء خدا بندی اور رضائے خدا بندی کے مطابق دوڑے دوڑے آتا ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، وہ اس میں دیر نہیں کرتا، وہ تو منشاء خدا بندی کو دیکھتا ہے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، میرے رب کی منشا کیا ہے۔ جب وہ اپنے رب کی منشا اور رضا کو دیکھتا ہے تو اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پھر وہ دوڑا آتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ایک تو وہ ہے نا جو بندہ آتا ہے عبادت کرتا ہے لیکن اس کے دل پر بوجھ نہیں، اور ایک وہ عبادت اور بندگی ہے جو کمال بندگی ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور وہ کمال بندگی کیا ہے کہ بندہ جنون کی حد تک اور وارفتگی کے عالم میں اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لاتا ہے، اور اس بندگی کا جو کمال تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر لوگوں کو دکھا دیا کہ اب سارا کچھ پتا تھا، سب کچھ نگاہوں کے سامنے تھا، مگر عبادت اور بندگی کا وہ کمال جو آپ نے امت مسلمہ کو دیا ہے، اور وہ کمال بندگی ہے کس طرح؟ دیکھیں نا، عبادت گزار بڑے ہیں، صالحین بھی بڑے ہیں، کوئی ایسی عبادت بھی ہو، کوئی ایسی بندگی بھی ہو کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جب عبادت کرنے لگے تو اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ اپنی جان کو نہ دیکھتا ہو، وہ منشاء خدا بندی کو دیکھ رہا ہو کہ میرے رب کی منشا یہ ہے، میرے رب کی رضا یہ ہے، اور پھر اس رب کی رضا کو پانے کے لیے بندہ جنون کی حد تک اس کو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلا انسان کا تعلق ہے اور وہ رب کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بندگی اور عبادت والا ہے۔ اور پھر جو دوسرا تعلق ہے ہر انسان کا، وہ اپنی جان کے ساتھ ہے۔ اپنی جان کے ساتھ کس طرح؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو یہ جو تمہاری جان ہے نا اس کا بھی کوئی حق ہے، یہ جو جان ہے نا اس جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اب کس طرح؟ جان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا حق ہے، اس جان کے ہمارے لیے کیا حقوق ہیں؟ اور پھر جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس جان کا حق کس طرح ادا کیا۔ ہمارا حق یہ جان کے ساتھ یہ ہے کہ اس جان کی حفاظت کے لیے بندہ خوراک لیتا ہے۔ اس میری جان کا حق یہ ہے کہ میں اس کو اچھی خوراک دوں، اس میری جان کا حق یہ ہے کہ میں اس کو اچھا لباس دوں، اس میری جان کا حق یہ ہے
کہ میں وہ جو فطرت کے مطابق جو نیند ہے، میرے جسم کا حق ہے نا، میری جان کا حق ہے، میں اس نیند کو پورا کروں۔ اور پھر میری جان کا حق یہ ہے کہ اس جان کو میں اچھی صحبت عطا کروں، اچھے لوگوں کی سنگت میں رکھوں۔ تو یہ جتنے بھی میری جان کے حقوق ہیں ان سب کو پورا کروں تو قرآن کے مطابق جو میری جان کے ساتھ تعلق ہے اس کے جو حقوق ہیں جن کو میں پورا کرتا ہوں، یہ سارے حقوق چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ سارے حقوق چھوٹے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا حق اس جان کا ہے، جو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے، جو آپ کے کردار میں نظر آتا ہے، کہ سارے جو اس جان کے حقوق ہیں جن کو میں اور آپ پورا کرتے ہیں، یہ سارے حقوق چھوٹے چھوٹے ہیں۔ سب سے بڑا حق اس جان کا یہ ہے کہ جس رب نے یہ جان عطا کی ہے میں اس رب کے لیے اس اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اس جان کے بڑے حقوق ہیں جن کو ہم پورا کرتے ہیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے حق ہیں۔ اور سب سے بڑا حق جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو دکھایا ہے وہ یہ کہ بندہ اس جان کو مقام رضا کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں فائز کر دے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے اس جان کا حق کس طرح ادا کیا؟ آپ نے اپنی جان کو مقام رضا پر کس طرح فائز کیا؟ مدینہ طیبہ کے اندر جو حالات تھے آپ نے وہ بھی دیکھے، مکہ المکرمہ کے اندر جو حالات تھے وہ بھی دیکھے، پھر وہاں سے کربلا کی طرف گئے، سارا کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ مگر جب کربلا کے میدان میں گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں گی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوں گے، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی اپنے بیٹے کو تکتی ہوں گی۔ اور آپ نے اپنی جان کا حق کس طرح ادا کیا کہ جب آپ نے اپنے معصوم علی اصغر کا 6 ماہ کا جو بیٹا تھا، جس کا جسد حاکی جسم مبارک جب آپ کی گردن پر تیر لگا، آپ کے ہاتھوں میں جب حضرت معصوم علی اصغر نے دم توڑا، روح قفس انصری سے پرواز کی، تو سیدہ کائنات جو دیکھتی ہوں گی کہا ہوگا کیا میرے بیٹے حسین بس تھوڑا سا صبر کرنا، ان قریب یہ آپ کی جان مقام رضا کے اوپر فائز ہونے والی ہے۔ اور جب آپ نے حضرت علی اکبر کو آپ کا لاشا مبارک اٹھایا ہوگا تو حضرت علی شیر خدا کی آواز آئی ہوگی، اے میرے بیٹے حسین بس تھوڑا سا صبر کرنا، ان قریب اس سے گزر کر جو آپ کا رب ہے آپ کو مقام رضا کے اوپر فائز کرنے والا ہے۔ اور پھر کربلا کے اندر وہ وقت بھی آیا اور آپ نے کس قدر صبر کیا، اور اس صبر پر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہوگی، اے میرے بیٹے جیسے بھی حالات ہیں آپ نے ان یزیدیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکنے نہیں دینا، آپ نے صبر کرنا ہے، ان ساری صبر کی منزلوں سے گزر کر ان قریب جو آپ کا رب ہے آپ کو مقام رضا کے اوپر فائز فرمانے والا ہے۔
اس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جان تھی اس کا حق ادا کر دیا۔ تو پہلا تعلق انسان کا کون سا تھا؟ پہلا تعلق انسان کا رب کے ساتھ ہے، اور اس کے بھی حقوق ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کمال پر نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا حق کیا تھا؟ جان کا۔ ہر انسان کی جان کا بھی حق ہے کہ میں اپنی جان کا خیال کروں، اپنی جان کی حفاظت کروں۔ مگر کمال حق کیا تھا جو امام حسین نے امت کو دکھایا؟ کہ میں اس جان کو اللہ رب العزت کے نام پر قربان کر دوں۔ اور تیسرا تعلق جو ہر انسان کا ہمیں نظر آتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق کے جو حقوق تھے ان کو کس طرح پورا کیا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو نیکی کے کام ہیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کام میں، اور جو برائی والے کام ہیں ان میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ انسان کے دوسرے انسان پر حق ہے کہ بندہ دوسروں کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ اب امام حسین نے اس تعلق کو کس طرح نبھایا ہے جو آپ کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ دوستان محترم، وہ جو خلافت راشدہ والا نظام تھا، اس نظام کو جب یزید وقت تاہو بالا کرنے لگا، اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان کو جب توڑنے لگا، حلال کے ساتھ حرام کو جب ملانے لگا، جو چیزیں حرام تھی جب ان کو حلال جاننے لگا، لوگوں کے اوپر جب ظلم و ستم کرنے لگا، عریانی اور فحاشی کا اس دور کے اندر جب بازار گرم کرنے لگا، تو کوئی بھی بندہ اس دور کے اندر جو یزید وقت تھا اس کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ سب کی نگاہیں خانوادہ رسول کی طرف تھی کہ یہ جو خانوادہ رسول ہے اس یزید وقت کو صرف وہی روک سکتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر میدان عمل میں آتے ہیں، اور وہ جو یزید وقت ہے اس کو برائی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور علال علال اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ دین رسول کی، اللہ رب العزت کے احکامات کی جو حدود دین اسلام کی ہیں، اگر تم ان کو توڑو گے، ان کو توڑنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اس کی جو سرداری ہے یزید وقت کی، اس کو چیلنج کس نے کیا؟ سید الشہداء امام حسین نے کیا۔ اور پھر اس حق کو کس طرح ادا کیا؟ اس حق کو اس طرح ادا کیا کہ وہ جو دین اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے لگا تھا، آپ نے اپنی جان، اپنے خانوادہ کی جان، اپنے حلقہ احباب کی جان، یہ سارا کچھ قربان کر دیا ہے، اور دوسرے انسانوں کے حقوق کو اس طرح ادا کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو یزید وقت تھا اس کے ظلم بربریت سے بچا لیا ہے۔ تو یہ انسان کا اس دنیا میں تیسرا تعلق ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا تعلق اور آخری تعلق جو ہر انسان کا اس دنیا میں ہے
وہ یہ جو ساری کائنات نظر آ رہی ہے، ہر انسان کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، اور اس تعلق کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نبھایا ہے، اور اس تعلق کے جو حقوق ہیں امام حسین نے ان حقوق کو کس طرح پورا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، جو قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بندے کا اس کائنات میں جو تعلق ہے، اس کے کس طرح حقوق ہیں کہ بندہ اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے میرے رب، جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے یہ بیکار نہیں۔ ہر انسان کا اس کائنات کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے حقوق ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا جو تعلق تھا، آپ کے جو جام شہادت جو آپ نے نوش کیا ہے، اس تعلق نے اس کائنات کے تعلق کو کس طرح نبھایا ہے۔ اس کائنات کے مزاج کے اندر دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کائنات کی بنیاد میں اور جذبات میں دو چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر رات ہے تو اس کا مد مقابل کیا ہے؟ دن ہے۔ اگر رات ہے تو اس کا مد مقابل دن ہے، یہ کائنات کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر اندھیرا ہے تو اس کا مد مقابل کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اگر صرف اندھیرا ہو تو اس کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ اگر ایک طرف اس کائنات میں جہالت ہے تو اس کا مد مقابل کیا ہے؟ علم ہے۔ اس کائنات میں اگر ایک طرف گمراہی ہے تو اس کی مد مقابل کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس کائنات میں اگر ایک طرف کفر ہے تو اس کا مد مقابل کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگر ایک طرف اس کائنات میں شرک ہے تو اس کا مد مقابل کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کائنات میں اگر ایک طرف دوستان محترم اس کے مد مقابل حضرت ابراہیم ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک طرف فرعون ہے تو اس کا مد مقابل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کو دی ہیں، اب ہمیں سمجھ آئے گی۔ اگر ایک طرف یزید نظر آتا ہے تو اس کے مد مقابل اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہستی نظر آتی ہے وہ سید الشہداء امام حسین کی ہستی ہے۔ یعنی اگر ایک طرف دیکھیں نا، اگر ایک طرف اس کائنات میں بدبو نظر آتی ہے تو اس کے مد مقابل ہمیں خوشبو بھی نظر آتی ہے۔ اس کائنات کے مزاج کو جب بندہ دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو جب ایک طرف یزید وقت نظر آتا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کو، اقدار کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے مد مقابل دوسری طرف ہمیں سید الشہداء امام حسین کی ذات پاک نظر آتی ہے۔ اور آپ نے اس تعلق کو کس طرح نبھایا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو، یہ جو انسانی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے
اگر کسی ہستی نے کردار ادا کیا ہے تو اس ہستی کا نام امام علی مقام امام حسین ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ہر انسان کے اس دنیا میں 4 تعلق ہیں جن کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ پہلا تعلق انسان کا رب کے ساتھ ہے، اور رب کے ساتھ تعلق کون سا ہے؟ عبادت اور بندگی والا۔ ہر انسان عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ کوئی اعلیٰ بندگی کرتے ہیں جو صالحین کا شیوا ہے۔ ان سب سے بھی بڑھ کر ایک وہ بندگی ہے جو امام حسین نے کی ہے، اور وہ بندگی کیا ہے کہ آپ نے بندگی کا حق ادا کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور بندگی کا کمال دیکھیے کہ اس سر کو اٹھایا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کٹوا لیا۔ اور پھر جو دوسرا تعلق ہے اس کائنات میں ہر انسان کا، وہ کون سا ہے؟ اپنی جان کے ساتھ۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا، یہ میری جان کا حق ہے، اور سب سے بڑا اس جان کا حق کون سا ہے کہ اس جان کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ اور وہ حق امام حسین نے کس طرح نبھایا۔ اور تیسرا حق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے کہ بندہ لوگوں کو برائی سے بچائے اور نیکی کی طرف لائے۔ وہ انسان جو اللہ کی حدود کو توڑے اس کو روکے، اور اللہ کی حدود قائم کردہ حدود پر عمل پیرا ہونے والا لوگوں کو بنائے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں کس ہستی میں نظر آتی ہے؟ امام حسین کی ہستی۔ اور جو چوتھا ہے وہ کائناتی تعلق ہے، اور اس کائناتی تعلق کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو حقوق تھے کس طرح پورا کیا کہ اگر ایک طرف مد مقابل کفر ہے، ظلم اور بربریت ہے، استحصال ہے، تو دوسری طرف امام حسین کی صورت میں استحکام ہے، امام حسین کی صورت میں امن ہے۔ تو یہ چاروں جو تعلق ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھائے ہیں۔ اور پھر آخری بات کرنے لگا ہوں، آج اس دور کے اندر جو حضور الاسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، انہیں اتنی خبر نہیں ان بدبختوں کو کہ وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہستی جس کے بارے میں وہ زبان درازی کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ان کے حق ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ وہ ابو بکر صدیق آج بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ مزار پرانوار میں آرام فرما ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں خصوصی طور پر یاد رکھ لیں، امام حسین کی جو شہادت ہے وہ خلافت ثلاثہ کے حق ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے، اس کے حق ہونے پر بھی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ شہادت امام حسین ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ نہ ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خاموش نہ رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، اور اگر حضرت عمر فاروق حق پہ نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی ساتھ نہ دیتے، کبھی بیعت نہ کرتے۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کی بیعت کی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ حق پہ نہ ہوتے تو حضرت علی کبھی خاموش نہ رہتے۔ امام حسین کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت ثلاثہ حق پر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی خاموش رہے اور ان کی بیعت کی۔ ادھر جب یزید آیا ہے
تو یزید حق میں نہیں تھا، امام حسین اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت ثلاثہ حق میں تھی۔ اگر آج لوگ ان ہستیوں کے بارے میں لان تان کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہی ہمارے لیے بڑی دلیل ہے کہ وہ جو ہستیاں حق پہ تھی حضرت علی خاموش رہے، ادھر یزید حق پہ نہیں تھا، امام حسین اپنے بیٹوں کو لے کر میدان میں آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب الاسلام کے صحابہ کرام اور آل پاک کی مزید محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔